بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ نے سماعت فرمایا کہ 6 نبوی نبوت کا اعلان کیے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال ہو چکے تھے۔ حضرت جناب حمزہ بھی اور جناب سیدنا عمر فاروق بھی مسلمان ہو چکے تھے، ایک طاقت اور قوت ایک بن چکے تھے مسلمان۔ اس دوران محسوس کیا کافروں نے کہ اب یہ ایک فریق ہے، ایک طاقت ہے، قوت ہے، اب ان سے بات چیت کی جائے۔ ڈائریکٹ بات کرنے کا فیصلہ ہوا اور ابو الولید عتبہ بن ربیعہ ایک سردار تھا، اس نے کہا کہ جا کے میں بات کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور آپ سے کہا ہے کہ بھتیجے دیکھو، تمہارا ایک اعلیٰ نسب ہے، ایک بڑا خاندان ہے تمہارا، ایک معزز قبیلے کے فرد ہو تم، اور تم جو چیزیں لے کر آئے ہو اس سے پورے مکہ کے اندر ایک تفریق پیدا ہو گئی، ایک تفرقہ پیدا ہو گیا ہے۔ تفرقہ تو یہ ہوتا ہے جو حق کو چھوڑتا ہے وہ فرقے میں جاتا ہے، جو حق کی طرف بلاتا ہے وہ تو تفرقہ نہیں ڈالتا نا۔ تفرقہ وہ ڈالتا ہے جو حق سے علیحدہ ہوتا ہے، وہ فرقہ ہوتا ہے، تفرقہ ہوتا ہے۔ حق تفرقہ اور فرقہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کی یہی سوچ تھی کہ تم نے تفرقہ ڈالا ہے، تمہاری دعوت نے تفرقہ ڈالا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہا ہے، اور اس سے بڑی بے چینی ہے، بڑی بے خوابی ہے معاشرے کے اندر۔ اس سے تم چاہتے کیا ہو، تم حاصل کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ غلط اندازہ لگا کر آیا تھا، غلط سوچ لے کر آیا تھا۔ کہا کہ اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، تمہارا فیصلہ مکہ کے اندر آخری اور حتمی فیصلہ ہوگا۔ ہاں البتہ تم نے یہ بتوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ جو ہم بت پرستی کر رہے ہیں اور اس سے جو ہمارے خاندان کی ایک عزت بنی ہوئی ہے پورے عرب کے اندر، وہ اسماعیلی روایات بھی ٹوٹی پھوٹی موجود تھیں اور یہ بت پرستی کا ایک غوغا تھا، تو یہ ان کو نہیں چھیڑنا، بادشاہ تمہیں بنا دیتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر تم مال دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اتنا مال اکٹھا کر کے دیتے ہیں کہ مکے کے سب سے امیر ترین آدمی تم بن جاؤ گے۔ غلط سوچ رہا تھا ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، ہم تمہیں دولت اکٹھی کر دیتے۔ ہاں البتہ اگر تمہارے پاس کوئی جن آتا ہے اور اس کو تم دور نہیں کر سکتے، وہ تمہیں اس طرح کی آ کر باتیں بتاتا ہے اور تم بے بس ہو کہ وہی جو باتیں تمہیں بتاتا ہے اس نے تمہیں کنٹرول کیا ہوا ہے اور تم وہی آگے باتیں پہنچا دیتے، تو ہم اس کا علاج کرواتے ہیں، خواہ جتنے بھی پیسے ہمیں صرف کرنے پڑے ہم اس کا علاج کرواتے ہیں، تمہارا علاج کرواتے ہیں، پیسے صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ ساری ہی غلط سوچ کی بنیاد پر آیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں بڑی خاموشی سے، تحمل سے سنی ہیں۔ دائی کو ایسا ہی کرنا چاہیے، حق والے کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ دوسرے فریق کی بات کو آرام سے سنیں۔ بڑی عجیب عجیب الزام لگا رہا ہے لیکن آپ نے ساری باتیں سنی۔ کہا کہ ابو الولید تم اپنی باتیں کہہ چکے؟ کہا میں کہہ چکا ہوں، مکمل میں اپنی بات کر چکا ہوں۔ کہا اب میری بات سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیا بات تھی؟ آپ کی بات تو قرآن تھا، آپ کی بات تو وحی تھی۔ آپ نے سورہ حامیم کی سجدہ کی تلاوت کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہاں سے آپ نے آغاز کیا ہے، اب آپ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ابو الولید جو عتبہ بن ربیعہ ہے، یہ اب ٹیک لگا کے پیچھے اس نے ہاتھ ایسے کر لیا، سنتا جا رہا ہے۔ قرآن اپنی اثر پذیری دکھا رہا ہے، قرآن اپنا جو اس کے اندر ایک طاقت ہے، ایک حقانیت، ایک صداقت جو اس کے اندر ہے وہ دکھا رہا ہے قرآن۔ تو سنتا رہا، اس میں سورہ حامیم سجدہ میں یہ بھی بات آئی کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی قوم عاد اور قوم سمود کی طرف تھر تھرا کر اٹھا ہے، آپ کے منہ مبارک کی طرف ہاتھ بھی کہ خاموش ہو جائیں۔ بہت یعنی اس کے اندر ایک جان تھی اور اس کے اندر ایک عذاب کی وعید بھی تھی کہ اگر تم نہیں مانو گے۔ اب ابو الولید واپس گیا ہے اور پورے سرداروں کے پاس جا کر کہا ہے اس نے کہ بھائیو، میں جو سن کر آ رہا ہوں یہ شاعر نہیں ہے، یہ کلام معمولی کلام نہیں۔ کہا کہ ابو الولید تم پر بھی اثر ہو گیا؟ کہا کہ تم جو مرضی کہو، میرا مشورہ مانتے ہو تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر عرب نے یہ پورے عرب سے ٹکر لے رہا ہے، اگر عرب نے ان کو نعوذ باللہ ہلاک کر دیا تو پھر تمہارا کام ہو گیا، کیونکہ تم بھی یہی چاہتے ہو کہ یہ ختم ہو جائے، معاملہ مٹ جائے۔ اور اگر یہ پورے عرب کے اندر غالب آ گیا تو تمہارا رشتہ دار ہے، اس کی حکومت تمہاری حکومت، اس کی بادشاہ تمہاری بادشاہت،
تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ کہا کہ ابو الولید تم بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ کہا نہیں، میری رائے تو یہی ہے، اب تمہارا جو کام ہے، تمہارا جو جی چاہے وہ تم کرو۔ بہرحال یہ پیشکش کی۔ ادھر جناب سیدنا عبد المطلب کے جو بیٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے جو پشتی بان تھے جناب ابو طالب، آپ کے چچا، ان کے اندیشے برقرار تھے، ان کی پریشانی برقرار تھی کہ کفار جو ہیں یہ کہیں میرے بیٹے کو، یہ مکہ والے جو ہیں میرے بھتیجے کو شہید نہ کر دیں۔ اب آپ نے پورے خاندان کو، بنی عبد مناف کو جمع کیا ہے، جو آپ کے جد امجد تھے، جس کی اولاد میں جناب بنی ہاشم پوری تھے، اور جناب مطلب کی جو اولاد تھی، ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اے بنی عبد مناف، میں پہلے اکیلا حفاظت کرتا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تمہارے خاندان کا، تمہارے قبیلے کا فرد ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ پوری قبیلہ جو ہے ان کی حفاظت کرے، پشتی بان ہو۔ تو اس میں یہ آپ نے جو عرب کی ایک جو خاندانی اور قبائلی جو عصبیت اور حمیت ہوتی تھی، اس کو آپ نے للکارا ہے۔ اس میں کافر بھی تھے جنہوں نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہی نہیں تھا، لیکن بنی عبد مناف میں شامل تھے، بنی ہاشم میں شامل تھے، بنی مطلب میں شامل تھے، تو سب نے حامی بھری کہ جی ہم انشاءاللہ کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے اور ان کے ساتھ ہم رہیں گے۔ ہاں البتہ ابو لہب اس میں نہیں شامل تھا اور اس نے حامی نہیں بھری، شامل تھا لیکن اس نے حامی نہیں بھری، وہ روکتا رہا بلکہ الٹا۔ تو سب نے حامی بھر لی کہ ہم حفاظت کریں گے۔ ادھر انہوں نے بھی ایک چال چلی ہے، قریش نے بھی، اہل مکہ نے بھی، یہ بھی سب اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی ایک معاہدہ کیا ہے کہ آؤ سب مل کر بنی عبد مناف کے خلاف ایک مشترکہ قسم کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان کا، ان سے رشتے ختم، ان سے ناطے ختم، ان سے لین دین ختم، ان سے تجارت ختم، ان سے بول چال ختم۔ یہ بہت بڑا ایک سوشل بائیکاٹ تھا اور اس سے بنی عبد مناف، بنی ہاشم اور بنی مطلب کا مکہ میں ایک رہنا دشوار ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے جناب عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اپنی وادی میں چلا جانا چاہیے، مکہ شہر سے باہر چلے جانا چاہیے، گھاٹی میں چلے جانا چاہیے۔ تو پورا بنی عبد مناف جو ہے، جس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب شامل تھے، یہ آپ کا خاندان باہر چلا گیا، حالانکہ نہیں مانتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کا رسول بھی نہیں مانتے تھے، لیکن خاندانی حمیت کے اندر آ کر یہ کام کرنے پہ سب مجبور تھے اور سب باہر چلے گئے، وہاں رہنا لگ گئے۔ لیکن وہاں رہنا آسان نہیں تھا، یہاں شہر مکہ میں تو کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی ان سے لین دین نہیں کرتا تھا، لیکن کچھ لوگ بہرحال ان کو یہ معاہدہ بھی پسند نہیں تھا اور وہ چھپ کے چیزیں سامان بھی وہاں پر بیچتے رہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہ 3 سال کا عرصہ ہے، 8 نبوی بھی یہاں گزرا ہے، 9 بھی یہاں گزرا ہے اور 10 بھی، اور کچھ ماہ جو 7 کے تھے اور اس طرح کچھ ماہ 10 کے، تو ٹوٹل یہ 3 سال کا تقریباً عرصہ بنتا ہے۔ تو یہاں آپ نے گزارے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے بھی تھے، حج کے موقع پہ آتے تھے، امن کے مہینوں میں باہر آتے تھے، لوگوں کو دعوت بھی دیتے تھے، اور ابو لہب اسی طرح سے جس طرح پہلے آپ کے پیچھے ہوتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ غلط بات کرتا ہے، یہ غلط ہے، یہ جادوگر ہے، یہ فلاں ہے، یہ نعوذ باللہ۔ بہرحال آپ بھی اپنا کام جاری رکھتے تھے اس دوران بھی، اور مسلمانوں کو مشکلات بہت زیادہ تھی، کھانے پینے کے حوالے سے، بچوں کی چیخ و پکار تھی، بعض اوقات درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے، بعض اوقات چمڑے کو بھگونا پڑتا تھا اور اس کو چبانا پڑتا تھا۔ تو بہرحال یہ عجیب تکلیف والے ایام تھے۔ حکیم بن حزام جو سیدہ خدیجہ کا بھتیجا تھا، وہ کبھی غلہ پہنچا دیتا تھا، کبھی کوئی اور پہنچا دیتا تھا۔ اسی دوران ایک شخص جو ہے حشام بن عمر، اس کو اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں بات ڈالی ہے، حالانکہ مسلمان نہیں تھا اس وقت، لیکن اس وقت اس نے کہا کہ یہ ایک آدمی کے پاس گیا، زہیر کے پاس، کہا کہ زہیر تمہارا ماموں ہو۔ زہیر سیدہ عاتکہ کا بیٹا تھا، سیدہ عاتکہ جو تھی وہ جناب ابو طالب کی بہن تھی، تو یہ ایک قسم کا جو قریبی رشتہ دار تھا۔ کہا تمہارا ماموں وہاں پہ بھوکا ہے، تمہارے رشتہ دار وہاں پہ بھوکے ہیں اور تم مزے سے کہا میرا بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ بھوکے رہیں، لیکن کیا کروں، کوئی اور ہے نہیں۔ حشام نے کہا میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور بھی تلاش کرتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات ہوئی۔ ان لوگوں نے ابو البختری سے بات کی، وہ بھی حامی بنا ان کا، انہوں نے زمہ بن اسود سے بات کی، وہ بھی ان کا حامی بنا،
انہوں نے اور بھی لوگوں سے بات کی، مطعم بن عدی سے بات کی، وہ بھی ان کا حامی بنا، یہ 5 لوگ تقریباً ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس معاہدے کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں طے کر کے مکہ میں گئے، کعبہ میں گئے، صبح کا ٹائم تھا، زہیر ہی بولا چونکہ یہ ایک بھانجا تھا جناب ابو طالب کا، اور کہا کہ اے مکہ والو، یہ کیسی قرابت داری ہے، یہ کیسی رشتہ داری ہے، یہ کیسی انسانیت ہے کہ بنی عبد مناف وہاں پہ بھوکے ہیں اور ہم یہاں پہ مزے سے کھا پی رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، وہ بھی ظاہر کعبہ میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، تم غلط بات کر رہے ہو۔ ابو البختری نے کہا کہ نہیں، تم غلط بات کر رہے ہو۔ تو اس طرح سے باقی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں، ابو البختری کی بھی، مطعم بن عدی کی بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور جن جن لوگوں کو انہوں نے اپنا زمہ بن اسود اور ان سب کے جن کو حامی بنایا تھا، سب کی آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ یہ زہیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کہا کہ ہم اس معاہدہ جب ہوا تھا اس وقت بھی خوش نہیں تھے، اس وقت بھی راضی نہیں تھے، اس معاہدے کو ختم ہونا چاہیے۔ جناب ابو طالب بھی وہاں کعبہ کے پاس قریب موجود تھے۔ کہا مجھے بھی میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ جو اللہ کا نام ہے اس معاہدے میں جو لکھا ہوا ہے، جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا، انہوں نے معاہدہ لکھ کے کعبہ کے دروازے کے ساتھ لٹکا دیا تھا ظالموں نے، بدبختوں نے۔ وہاں اللہ کا نام تو محفوظ ہے، باقی سارے الفاظ کو ایک کیڑا اللہ نے بھیجا، اس کو چاٹ گیا۔ اگر تم دیکھو ایسا نہ ہو تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤں۔ جب دیکھا گیا تو ایسا ہی تھا، ادھر سے یہ 5 افراد اور ایک غوغا تھا، تو یہ جو ایک سوشل بائیکاٹ تھا یہ ختم ہوا۔ 10 نبوی میں 3 سال مسلمان محصور رہے، کمزور ہو گئے تھے، لاغر ہو گئے تھے، بھوک کا مسئلہ تھا، بچے بلکتے تھے، روتے تھے، یہ بہت مشکل حالات تھے۔ تو بہرحال یہ 10 نبوی میں نبوت کو اعلان کیے 10 سال ہوئے تھے، تو یہ معاہدہ ختم ہوا اور مسلمان شیب ابی طالب سے باہر ہوئے، باہر آئے۔ اب پورا مکہ کے اندر لوگ بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد بڑا المناک قسم کے واقعات ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے۔ بہت شکریہ۔